بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جس قدر مصیبتوں کا سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے پہلے کے لوگوں کی مصیبتوں کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابل میں دھواں۔ پھر آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، اور اس عورت کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی چیزوں کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور اس کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا اور کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیزوں کو نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر بادشاہ ظالم آگ بگولا ہو گیا۔ اسے بہت زوردار غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان کو اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی شہادت نوش کر لیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلوایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سے، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔ تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کس بات پر اکساتا ہے؟ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر غصے میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کر دوں گا، اور اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالموں نے بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کے گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی، اور پھر اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اس طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹے بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کے والد کو بلایا، اس کے باپ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا۔ اگر یہ لقمہ کھانے پر راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیری بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا حق ہے اور تجھ پر 2 حق ہے؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب تیرے والد ولادت ہوئی تو پیدا ہوا تو تو بہت کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ اور اس کا احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا، کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا
جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور قیامت کے دن اپنے بھائیوں سے جا ملنا، تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت تو ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب یہ تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی کروں، اور اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس زندگی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، کبھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیز کو میں نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک و ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے بیٹوں سے جا ملی۔